السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 10 اخفا۔ اخفا کے معنی چھپانا۔ اخفا کے معنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، یہ ہے اخفا کے معنی۔ اخفا کے لغوی معنی چھپانا اور اخفا کے اصطلاحی معنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا۔ حروف اخفا کل 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفا ہے۔ حروف اخفا جب زبانی یاد ہو جائے تو اس کے بعد قاعدے پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ تھا اظہار حلقی کا اور دوسرا قاعدہ ہے اخفا کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اخفائے حقیقی ہوگا۔ مثال ہے آتمودرو، آتمودرو۔ اب دیکھیے انت میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک حرف تا ہے، اس لیے یہاں پر اخفائے حقیقی ہوگا۔ دوسری مثال ہے کراما کاتبین۔ کرامن میں دیکھیے کہ میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک حرف کاف ہے، اس لیے یہاں پر اخفائے حقیقی ہوگا۔ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم آنکھ بند کر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ تنوین یا اور نون ساکن کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفائے حقیقی ہی ہوگا، نہ اظہار ہو سکتا ہے، نہ ادغام ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اقلاب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اب جتنی بھی مثالیں ہیں ان مثالوں کے اندر جب ہم غور کریں گے تو تنوین یا نون ساکن کے بعد انہی 15 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا۔ اگر ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے تب تو اخفا ہوگا۔ اگر ان حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا، مثلا عین آ گیا تو اب وہاں پر اظہار ہو جائے گا۔ اگر میم آ گیا تو وہاں پر ادغام ہو جائے گا۔ اگر با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آگے اقلاب کا بھی اور ادغام کا بھی قاعدہ آئے گا۔ تو آئیے پہلی مثال جو ہے آتمودرو، اب اس کا عاجز اجرا کرنا چاہ رہا ہے، ذرا اجرا دیکھ لیجئے۔ آتمودرو، ان نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ان تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے تا آتا مودرو۔ من نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، دی زال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، جیسے دی رو۔ را کے اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، جیسے رو۔ آتمودرو، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، آتا، میم نون پیش من، آتمو، دال زیر دی،
آتمودی، را پیش رو، آتمودر، کراما کاتبین، اس کا بھی ذرا کر لیتے ہیں کہ کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، جیسے کہ را، را الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے را من، میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کی آواز نون ساکن جیسی ہوتی ہے، جیسے من، کا، کا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کا، تی، تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے، جیسے تی، بی یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی، نا، نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے نا، کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبر نہ، کراما کاتبین۔ اب اسی طرح آخر تک کا اجرا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اخفاء کے تعلق سے بچوں سے مثالیں بھی پوچھنی ہے، اور بچوں کو اس بات کا بھی مکلف بنایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنے سبق میں سے جتنے بھی اخفاء کی مثالیں آئی ہے، ساری مثال کو آپ کاپی پر نوٹ کیجئے، یا پہلے پارے میں سے، یا پارے عام میں سے، یا پارے عام کی کسی صورت ان کے ذمے دے دیجئے کہ بھئی اس میں آپ غور کیجئے، خیال کیجئے، فکر کیجئے کہاں کہاں اخفاء ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں اخفاء ہو رہا ہے آپ اخفاء کی مثال کو قلم بند کیجئے۔ اسی طرح بچوں سے سوال بھی کیا جائے، بھئی اخفاء ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اخفاء ہونے کی وجہ کیا ہے، اخفاء کے کیا معنی ہے، پھر اخفاء کو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے، ان سب چیزوں کا لحاظ اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ حضرات کو سلامت با کرامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔